سیدہ باہرہ اور زہرا بتول، کتنے دلکش تمہارے یہ القاب ہیں، آبرو کی بلندی کا یہ مرتبہ کس نے پایا نہیں فاطمہ کی طرح، آبرو کی بلندی کا یہ مرتبہ کس نے پایا نہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی حبیبک ونبیک وعبدک وصفیک وحبیبنا ونبینا ومرشدنا وحادینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، رب کائنات جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، الرحمن اور رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، اس کی شان الوہیت، اس کی شان صمدیت، اس کی قہاری اور غفاری، اس کی رحمانیت، اس کی کریمی کا بے پناہ کرم، جس نے انسانیت کی بقا کے لیے انسانیت کو اپنے قرب کے جلووں کی طرف لے جانے کے لیے مختلف ادوار اور زمانوں میں انبیاء کو مبعوث فرمایا، نبیوں کو جو ہائیلی پیوریفائڈ پرسنالٹیز، جن کے سینوں کو رب کے نور کے جلووں کی انتہا نصیب ہوئی، وہ آ کے مخلوق خدا کی اصلاح کرتے رہے، لیکن مقصد کی تکمیل ہنوز باقی رہی۔ اور جب میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم نور مجسم، کائنات کے والی، نبیوں کے سردار، سید المرسلین، خاتم النبیین تشریف لائے تو رب کے جلووں کی انتہا ہوئی، اس کے معجزات اور اس کی رحمتوں کی انتہا میرے آقا کے جسم مبارک، سینہ مبارک میں ہوئی۔ تمام جتنے بھی کلام اور پیغام، جتنی بھی وحی مختلف ادوار میں نازل ہوتی رہیں، اس کی انتہا قرآن عظیم میں کر دی گئی۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا انعام کہ اتنی شانوں اور عظمتوں اور اختیار والا نبی میرے رب نے انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا، اور ان کے سینہ عطر میں قرآن عظیم کو، جو اس رمضان المبارک کی برکت والی گھڑیوں میں نازل ہوا، آج امت مسلمہ اپنے اس بات پہ جتنا بھی فخر کرے، میں اپنے ایمان کی بات کرتا ہوں، کم ہے کہ میرے رب کے خزانے میں جتنا بھی کو خزانے میں جو علوم کا ہو، روحانیت کا ہو، معجزات کا ہو، ان تمام خزانوں کو نبی رحمت کی پاک ذات میں منتقل کر کے ہماری بخشش کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا۔ ہمارا ایمان ہے نبی رحمت حضور آقا مدنی تاجدار ختم الرسل کے ساتھ سچی محبت اور ان کے پیغام کے ساتھ دل و جاں کے ساتھ، اپنی دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ، دنیا کی لالچوں سے دور رہ کر نبی کے وفادار بن جائیں، اور جو حضور کے وفادار بنتے ہیں پھر ان کے نام ان کے چاہنے والوں کے سینوں میں ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ یہ فیضان ہے میرے سرکار کا، اور آج اسی عہد وفا کے حوالے سے، یہ وفا جس کی کامل ہوتی ہے،
جس کے عہد میں کاملیت ہوتی ہے، جو در رسول کا صحیح گداگر بن جاتا ہے، جو حضور کی محبتوں کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، اپنی عملی زندگی میں اپناتا ہے، پھر وہ دنیا والوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ گنبد خضرا کی مکین کی محبتوں کی طرف دیکھتا ہے۔ تو یہ عہد کرتا ہے حضور کے اس پاک دور میں، اس نور والے دور میں، ہدایت کے عظیم اس دور میں، جس میں حضور خود بنفس نفیس جلوہ فروز ہو کر اپنے غلاموں، اپنے صحابہ کو، the companions, he advised, he guided the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم with the core of love, with the core of his heart to their companions, come to the right way, come to the success, come to the way of Almighty Allah۔ اور ان صحابہ نے پھر ایسا عہد کیا، پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ گھر ہے، رشتہ دار ہیں، اپنی اولاد ہے، دیکھا تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ آج ان کے بھی نام بلند ہیں، انہی وفا کرنے والوں میں حضور کی اہل بیت بھی ہیں، وہ بھی وہ صحابہ کے مقام پہ آئے اور حضور کی غلامی کو اختیار کیا، یہ وہ مقام انہیں ملا۔ اور آج رمضان المبارک کا یہ تیسرا روزہ، آج ہم ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے۔ حضور کی پیاری صاحبزادی جگر گوشہ بطول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں جو ان کا یوم وصال ہے، آج چند معروضات پیش کروں گا۔ انہوں نے بھی کس طرح وفا کی حضور کے اس پیغام کے ساتھ، اس وفا کو آخری سانس تک نبھایا۔ آج پھر وہ انعام ملتا ہے کہ حضور کی اٹ از اے گولڈن سیئنگ، بیوٹیفل سیئنگ آف دا پروفیٹ اسلام، کہ اے فاطمہ تو جنت میں عورتوں کی سردار ہے، لیڈرز آف دا وومنز ان پیراڈائز۔ یہ شان اس لیے ملی کہ انہوں نے حق ادا کر دیا تھا۔ حضور آقا مدنی تاجدار کے جو زوجہ کریم ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، جن سے حضور کو بہت پیار تھا، انہی کے پاک بطن سے آپ کی یہ 4 صاحبزادیاں جو اس کائنات میں تشریف لائیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہا، یہ سب سے چھوٹی صاحبزادی، اور آپ کا یہ ولادت بھی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اور جس وقت 5 سال پہلے جب کعبہ کی مکمل دوبارہ تعمیر کی گئی، یہ کہا جاتا ہے، اور اس وقت حضور کی عمر پاک 41 برس کی تھی جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس پاک حرم میں تشریف لائیں، خاتون جنت تشریف لائیں، اور آپ کی حضور کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ حضور ان سے بڑی شفقت فرماتے تھے، اور آپ کی اس شفقت میں آپ کے القاب بھی ہیں، آپ کو زہرا بھی کہا، خاتون جنت بھی کہا، بطول بھی کہا، زکیہ بھی کہا، راقیہ بھی کہا، طاہرہ بھی کہا، سید النساء اہل جنہ بھی کہا، کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار، یہ شان انہیں عطا کی گئی۔ اور پھر کیوں نہ ہو کہ جن کی پرورش حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قربتوں میں ہوئی ہو، جو حضور کی پیاری زوجہ ہیں اور ان کے بطن مبارک سے یہ اولاد ہے، اور آپ کی 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے بھی، حضرت طاہر، حضرت قاسم جنہیں حضرت عبداللہ بھی کہتے ہیں حضرت طاہر کو، وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاک بطن سے ہوئے۔ تو آپ کی پرورش بھی سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قربتوں میں، اور سید عالم، رحمت عالم، نور مجسم، کائنات کے والی، نبیوں کے سردار، سید المرسلین، خاتم النبیین، وما ارسلناک الا رحمت العالمین، ان کی قربتوں میں ہوئی، تو پھر اس سیدہ کا کیا مقام ہوگا، ان کی سوچوں کا کیا مقام ہوگا، ان کی گفت و شنید کا کیا مقام ہوگا، ان کے ایمان کا کیا مقام ہوگا، اور ان کی میرے رسول کی اس پیغام کے ساتھ وفاداری کا کیا مقام ہوگا۔ ایسا عہد و پیما کیا، ایسا عہد وفا کیا کہ آج جب تک یہ کائنات قائم ہے، سیدہ کے اس پاک کردار افعال کو بھی ان کے چاہنے والے ان کے سینوں میں آباد ہے۔
اس لیے کہ جس وقت بھی یہ یاد رکھیے، مسلم اور بخاری کا میں نے اس کے متن کے حوالے سے یہ جو پرورش کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ کی جو مشابہ تھی، جب آپ چلتی تو حضور کی طرح مشابہ لگتی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، ام المومنین سے یہ روایت ہے کہ آپ کے قیام اور قعود میں، آپ کے بولنے میں، آپ کے چلنے میں، آپ کی نشست و برخاست میں، آپ کے عادات اور اطوار میں اتنی زیادہ کسی اور کی مشابہ نہیں تھی جتنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی تھی۔ یہ ان سے روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں یہ کریکٹر ہے حضرت فاطمہ الزہرا، دی ڈاٹر آف دا پروفٹ اسلام، who devoted his life to attain the love of his beloved father Sayyidina Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم in the beginning time۔ اور یہ بڑا خوبصورت ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم کعبۃ اللہ میں نماز ادا کر رہے تھے، تو قریش کے چند اوباش اور شر پسند نوجوانوں نے جب آپ سجدے میں تھے تو اونٹ کی اوجڑی جو ہے وہاں آپ کے جسم مبارک پہ رکھ دی، آپ کے شانوں پہ رکھ دی، اور اس واقعہ کو جب بتایا گیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دوڑ کے آئیں، غضبناک ہوئیں، اتار کے رکھی، ان قریشیوں کے ساتھ غضبناک ہوئیں کہ ان کا یہ عہد تھا کہ تو نے یہ کیا کیا، کس ہستی کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہو، تمہیں کیا پتا یہ کائنات کا ہر ذرہ اس کا ذکر کرے گا، کائنات کی ہر مخلوق بسنے والے قبیلوں والے اس نبی کے ذکر میں مست ہوں گے۔ تو آپ نے انہیں جھڑکا۔ یہ دوسرا واقعہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ نقل کیا ہے، روایت کی ہے، اور یہ بڑا خوبصورت واقعہ کہ بعثت کے ابتدائی دور میں اس واقعہ ہوا کہ ابو جہل نے حضرت فاطمہ الزہرا معصومہ کو تھپڑ مارا، اور آپ روتی ہوئی حضور کے در پہ آئیں، حضور کو سارا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ابو جہل نے کیا۔ تو آپ نے کہا بیٹی جا ابو سفیان کے گھر اور اسے یہ سارا واقعہ سنا دے۔ اور جب وہ گئیں، ابو سفیان کو کہا، جب یہ واقعہ سنایا تو آپ نے اس معصومہ کی مبارک انگلی کو پکڑ کر ابو جہل کے گھر چلے گئے اور کہا بیٹی اسی طرح جس طرح اس نے تھپڑ مارا ہے آج اس کے منہ پہ اسی طرح تھپڑ مار، اور تم پریشان نہ ہونا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اور اسی طرح آپ نے کیا۔ اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا واپس گھر آئیں، حضور کو سنایا یہ سارا واقعہ، اور حضور نے اس واقعہ کو سن کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھلانا۔ یہ کرم ہو چکا تھا اس وقت، بعد میں پھر وہ اسلام کے دائرے میں آئے، حقیقت کی آشنائی ہوئی اور اس دائرے میں آئے، تو پھر انہوں نے یہ انعام حضور کی دعا کا صدقہ ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کا عقد مبارک سیدنا حضرت علی شیر خدا سے، اس سے پہلے مکہ کے بڑے بڑے سردار جو قریشی رشتوں کے لیے آتے رہے، صحابہ بھی آئے بڑے جید قسم کے، مختصر سے وقت میں صرف یہ اتنا ہی ریفرنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن حضور نے فرمایا میرے رب کی جس طرح رضا ہوگی۔ اور جب یہ وقت آیا تو حضرت علی شیر خدا اور آپ کو حضرت عمر فاروق اور سیدنا ابو بکر نے کہا، سب کے رشتوں کو حضور نے نہیں دیکھا، ہمیں یقین ہے کہ علی کو یہ رشتہ ملے گا، آپ ان سے جا کر التجا کریں۔ تو حضرت علی گئے تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، لیکن پھر بھی در رسول پہ گئے، اور اس کا حوالہ یہ نبی میں بھی دیا گیا ہے، میں نے لکھا ہے، دیکھا ہے، پڑھا بھی ہے، لیکن یہ میں صرف یہ سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو آپ گئے حضور کے در اقدس پہ، لیکن خاموش ہو گئے، کچھ کہہ نہ سکے۔ پھر حضور نے پوچھا علی کس لیے آیا ہے، تو پھر آپ خاموش ہو گئے۔ پھر حضور نے فرمایا اب نبی کی شان اور ادراک کو دیکھیں، علم کو دیکھیں، جو غیب کا علم جانتے ہیں۔ علی تو فاطمہ کے رشتے کے لیے آیا ہے؟ تو کہا جی حضور۔ تو حضور نے کہا کہ مہر کے لیے کچھ ہے؟ نے کہا کچھ نہیں۔ کہا جو ذرہ میں نے تمہیں عطا کی تھی وہ ہے کہاں ہے؟
اسی کا مہر ادا کیا جائے گا۔ یہ شفقت تھی۔ اور آپ کے عقد میں سارے مکہ جتنے بھی مدینہ شریف میں، کیونکہ یہ جو ہے سن 2 ہجری میں رجب میں آپ کا نکاح ہوا اور کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی۔ اس وقت حضرت علی کی عمر پاک 21 یا 24 سال بتاتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر پاک 18 یا 19 سال بتائی جاتی ہے۔ تو جب سارے صحابہ بھی موجود تھے آپ کے عقد میں، اور یہ بڑی خوشی کا ایک موقع تھا حضرت علی کے لیے، اور آپ کے ہی پاک بطن سے جو اولادیں ہوئیں، 5 اولادیں، ان میں حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت محسن، حضرت زینب، یہ آپ کی صاحبزادیاں 2 صاحبزادیاں تھیں جو آپ کے ان کے بطن سے یہ اس دنیا میں تشریف لائیں۔ اور جب یہ عقد ہو چکا، نکاح ہو چکا، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب یہ صاحبزادیاں تھیں، تو آپ نے کرائے کا مکان لیا جو دور تھا۔ تو آپ کی خواہش تھی کہ حضور کے قریب آ جائیں، لیکن اتنی دنیاوی طاقت نہ تھی۔ تو حضرت حضور کے صحابی حضرت نعمان بن حارثہ، ان کے بڑے مقام تھے، انہوں نے بہت سے مکان حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ ان سے عرض کی، انہوں نے کہا کہ اب میرا دل نہیں چاہتا کہ اتنے پھر اسے کہوں کہ میری بیٹی کے لیے مکان ہو۔ جب انہیں یہ پتہ چلا تو حضرت حارثہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے سارے مکان آپ پہ قربان، آپ نے اپنی بیٹی کے لیے مکان کی بات کی ہے، جو سب سے قریب مکان ہے آپ کے در اقدس کے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس طرح پھر وہ وہاں پہ آ گئے اور حضور کی خدمتوں میں رہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا کے کریکٹر کا یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، اتنی خودداری ہے۔ ایک بار حضور کے پاس بہت سے غلام آئے تو حضرت علی شیر خدا نے عرض کی، اے فاطمہ جاؤ حضور سے جو ہے ایک غلام لے لو، کہ آپ گھر میں بہت سا کام کرتی تھی۔ اور اس نکاح کے وقت ہی حضور نے یہ تقسیم فرما دی تھی کہ گھر کا اندرون کھانا کا سارا کام حضرت فاطمہ الزہرا فرمائیں گی۔ آپ نے چکی بھی چلائی، برتن بھی دھوئے، گھر کو جھاڑو بھی دیا، یہ سارے کام کرتی تھی، شہزادوں کی بھی خدمت کرتی تھی، اور باہر کے کام سارے حضور نے فرمایا تھا علی تم نے سر انجام دینے ہیں۔ تو جب یہ بہت سے غلام آئے تو حضرت علی نے عرض کی، جا کے حضور سے عرض کرتے ہیں، پہلے حضرت فاطمہ گئیں، آپ جا کر دیکھا تو خاموش ہو گئیں، اپنی اس مدعا کو پیش نہ کر سکی، واپس آ گئیں۔ پھر حضرت علی کے ساتھ گئیں اور حضرت علی نے عرض کیا کہ بہت سے کام گھر کے کام خود کرتی ہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، چکی بھی چلاتی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں اتنے غلام آپ کے پاس ہیں، ایک غلام ہمیں بھی عطا کر دیں۔ تو حضور نے کہا، با خدا میں نہیں کروں گا، بلکہ ان کو آزاد کر کے میں صفا میں رہنے والے وہ میرے غلام صحابہ جن کے پیٹ بھوک اور فاقوں سے کمزور ہو گئے، سوکھ گئے ہیں، میں ان کے لیے پہلے کروں گا۔ یہ کریکٹر آف دا پروفٹ اسلام ہے، یہ شان ہے، ہائیسٹ ڈگری آف دا موریلٹی اینڈ میگنینمٹی آف دا پروفٹ اسلام۔ انہوں نے اپنے گھر اپنی بیٹی کو بھی نہ دیکھا، پہلے دیکھا تو اپنی امت کے ان غریبوں کو دیکھا، یہ شان تھی۔ اور آپ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضور آقا مدنی تاجدار آپ کے گھر میں آتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا عنہا کے گھر۔ اور یہ بھی مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، جب بھی حضور گھر آتے تو آپ کھڑے ہو جاتی ادب سے اور حضور کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتی، اور نبی رحمت آپ کے پیشانی پہ بوسہ دیتے۔ وہ کتنا انعام والی گھڑیاں ہیں۔ تو حضور نے کہا، اس وقت آپ آئے اور مجھ سے مانگا تھا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں جو اس سے بھی اعلیٰ ہو۔ تو دونوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ فرمائیں، ہمارے لیے وہی عظمت ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ جو ہیں اپنے ہر نماز کے بعد 10 بار الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یہ پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے بڑا انعام ہوگا اور بڑی برکت ہوگی۔ اور اسی کے حوالے سے پھر فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے بھی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 35 بار اللہ اکبر پڑھ لو تو تمہیں اس غلام کو حاصل کرنے سے یہ زیادہ انعام ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی اس وظیفے کو نہ چھوڑا جو حضور نے عطا کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہا، ان کی حیا کا یہ عالم ہے، ان کی وفا کا یہ عالم ہے
اگر جبریل بھی اس گھر میں اجازت کے بغیر نہیں آتا، سورج کی کرنیں بھی اجازت کے بغیر وہاں پہ روشنی نہیں ڈالتی، اتنا حیا اور تقوی کا اور غنا کا مقام ہے۔ اور آپ کے اس سوشل ورک میں بھی آپ کا بڑا حصہ ہے۔ غزوہ احد میں حضور آقا مدنی تاجدار زخمی ہو جاتے ہیں، چہرہ مبارک، ان زخموں کو دھونے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا دھوتی ہیں اور پانی حضرت علی شیر خدا ڈالتے ہیں۔ زخم زیادہ ہوتے ہیں، خون بہہ رہا ہوتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا چٹائی کو جلا کر اس کی راکھ کو بنا کر لگاتی ہیں۔ یہ خدمت کی اور دیگر صحابہ کی بھی یہ آپ کی وہ خدمات تھی غزوہ احد میں، اور یہ شان تھی۔ اور اسی کے حوالے سے ایک آخری حوالہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور بڑا خوبصورت حوالہ ہے۔ اس گھر کے کریکٹر کا یہ کمال ہے، یہ کریکٹر آف دا ڈاٹر آف اسلام، کہ گھر میں فاقے بھی پڑ جاتے ہیں لیکن مانگا نہیں کسی سے۔ تو ایک بار یہ میں لمبے یہ واقعہ صرف اسی کو میں کنسائز کرتا ہوں اور اس بھی کنسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت جو صحابی حضور کے ایران سے جو تشریف لائے تھے، وہ صحابی، ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کی بڑی محبتیں ہیں حضور کے دربار۔ تو ایک جو بنو تمیم کا ایک یہودی ایمان لے کے آتا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو پھر ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں جو اسے امامہ عطا کرتے ہیں، ایک صحابی اسے اونٹنی عطا کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں بھوکا اسے کھانا کھلا دو، تو آپ لے کے جاتے ہیں، کہیں سے کھانا نہیں ملتا، آخر بنت رسول کے گھر حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر چلے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یہ پہلے یہودی تھا، اب دین حق کی راہ میں آ گیا ہے، تو یہ بھوکا اسے کھانا کھلا دیجئے۔ تو آپ کہنے لگی 2 دن سے حسن اور حسین بھوکے پڑے ہیں۔ یہ تقوی کا عالم ہے اس گھر کا۔ اس کریکٹر کو یہ میں سنانا چاہتا تھا کہ پھر آپ چلے گئے تو چلنے لگے تو دروازے سے باہر نکلے تو آواز آئی رک جاؤ، یہ وہ گھر ہے جو آتا ہے پھر خالی نہیں جاتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی اس پاک چادر کو دیا کہ فلاں یہودی کے پاس رہن رکھ کے کچھ چیزیں لے آؤ، میں پکا کے دے دیتی ہوں۔ المختصر وہ چیزیں لے آئے، پکا کے دے دیا، کھلا دیا، کچھ کھانا بچ چکا تھا، یہ کہنے کا میرا مدعا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کھانا یہ صاحبزادے شہزادے بھوکے انہیں کھلا دیں۔ تو آپ نے کہا یہ کریکٹر ہے، کہا کہ اس گھر سے جب خیرات دی جاتی ہے پھر لی نہیں جاتی، یہ آپ ساتھ لے جائیں، یہ کریکٹر تھا۔ اور جب آپ کا وصال ہوا اس وقت عمر پاک 29 برس کی تھی، اور اس سے چند دن پہلے حضور کے وصال سے یہ ایک واقعہ بڑا مسلم اور بخاری میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کے گھر آئیں در اقدس پہ، تو آپ نے قریب بٹھایا، اسی معمول کے ساتھ بوسہ دیا اور کان میں کچھ بات کہی تو آپ رونے لگیں، پھر کچھ بات کہی تو آپ مسکرائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، مجھے بھی سنا دیجئے۔ تو آپ نے کہا کہ پہلے حضور نے کہا اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے وصال کا، میں روئی، اور پھر کہا بیٹی گھبرانا نہیں، سب سے پہلے میری اہل بیت میں سے میری اور تیری ملاقات ہوگی۔ اور اسی طرح 6 ماہ کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر پاک 29 برس کی تھی، اور آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کو نکالنا۔ یہ پردے اور حیا کا عالم تھا۔ اور آپ کا غسل مبارک جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی زوجہ جو ہیں حضرت اسما بنت حمیس نے، اور آپ کی معاونت حضرت ابو رافع حضور کے آزاد کردہ غلام ان کی زوجہ حضرت ام ایمن نے دیا تھا۔ اور پھر یہ کتنا بڑا مقام، آج ہم ان کی یاد میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا کریم اس نبی کی آل کے صدقے، ان کے اس نبی رحمت عظیم المرتبت اور شان والے نبی، اختیار والے نبی کے صحابہ کی محبتوں کے صدقے ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرما، جس مقام پہ جس وقت میں نبی رحمت کی شان کے حوالے سے اگر کوئی گستاخ ایسا عمل کرتا ہے، اگر کوئی اپرچنسٹ جو ہے اپنی حکومت کی خاطر ایسا عمل کرتا ہے، ہم اس کے سامنے بھی نعرہ حق بلند کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ وہ نبی جو نبوت جس کے آنے سے ختم ہوئی ہے، نبوت ختم نبوت کا تاج ایک ہی بنا ہے، وہ حضور کے سر مبارک میں رکھا گیا ہے، اس نبی رحمت کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہی ہمارا مدعا ہے، اور یہی میرے دوستوں میرے کہنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
حضور کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس وفا کے صدقے ہمیں اپنے آقا مدنی تاجدار کی سچی محبتوں کے فیض کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہی وہ شانیں ہیں جو رب نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہیں۔ کل میں ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت، کل سنا دوں گا انشاءاللہ، کہ اتھارٹی جو اللہ نے میرے رسول کو عطا کی ہے، اور treasures of the universe Allah bestowed to his beloved prophet. Inshallah I will explain tomorrow. اللہ تعالی ہماری حاضریاں قبول فرمائے۔ I'm really thankful to all my lovers, all the seekers of Islam. Try to avoid this very short time, especially living in Europe and America and Canada and Australia. I'll just pray for them. May Allah give them success, satisfactions during the month of Ramadan, the month of generosity, month of charity, month of loving, month of forgiveness. May Allah Ta'ala, all of you and me, give us opportunity to avail this blessing and mercy. اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری حاضریاں قبول فرما، اور ہمیں اس آقا مدنی تاجدار، the leaders of the Prophet, the mercy for the mankind، ان کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو